دنیا کا سب سے اونچا اور سب سے مشہور مینار برج خلیفہ عام طور پر انسانی ہمت اور انجینئرنگ کی کامیابی کا ایک بہترین نمونہ سمجھا جاتا ہے۔ اگر آپ دبئی کی طرف دیکھیں تو سمندر کے کنارے ایک ایسی عمارت کھڑی ہے جس نے آسمان کو چھو لیا ہے۔ اس کی بلندی اور اس کا وسع عام آدمی کو حیران کر دیتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر سے لوگ اسے دیکھنے اور اس کے اندر رہنے یا کام کرنے کے لیے کھنچے چلے آتے ہیں۔ لیکن اس خوبصورتی اور بلندی کی پردہ پوشی کے پیچھے ایک ایسی سچی اور تکلیف دہ کہانی چھپی ہے جو عام طور پر ذرائع ابلاغ پر دکھائی نہیں دیتی۔ اس عمارت کی رہائشی شرح تقریباً فیصد بتائی جاتی ہے۔ اس کی بلندی سطح سمندر سے 828 میٹر ہے، اور یہ انسانی سمندر سے 828 میٹر ہے، اور یہ انسانی ہاتھوں سے بنایا گیا سب سے اونچا ڈھانڈا زن۔ اس کے کروڑ 70 لاکھ ڈالر خرچ ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ یہ عدد حیران کن ہے، لیکن اس ریکارڈ اور اس خوبصورت منظر اور اس شاندار دکھاوے کے نیچے کچھ ایسی بنیادی چیزیں ہیں جو شروع ہی سے پوری طرح درست طریقے سے کام نہیں کر رہے ہیں۔ یہ عمارت کھڑی تو ہے، لیکن اس کی بنیاد اور اندرونی نظام ایسی مشکلات کا شکار ہیں جنہیں حل کرنا انتہائی مشکل ہے، اور اسے گرانا بھی اتنا ہی دشوار ہے۔ اس عمارت کو دیکھنے والے عام لوگ اس میں کنکریٹ میں ڈھلی ہوئی بلند حوصلگی دیکھتے ہیں، لیکن جو انجینئر دیکھ بھال کرنے والے کارکن اور شہری منصوبہ ساز اسے اندر سے سنبھالتے ہیں، وہ اس سے کہیں زیادہ پریشان کن نقطۂ نظر رکھتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ یہ ایک ایسا ڈھانچہ ہے جس کی مکمل مرمت کرنا انتہائی مشکل ہے، اور اسے صحیح طریقے سے گرانا بھی اتنا ہی مشکل ہے، اور یہ دونوں مسائل اس کے ڈیزائن کے آغاز ہی سے اس میں شامل تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس عمارت کا تصور ذہن میں آیا تھا، تب ہی یہ حقیقت موجود تھی کہ مستقبل میں اس کی مکمل مرمت اور مسماری دونوں غیر معمولی نوعیت کے کام ہوں گے۔ اس سچی کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس مسئلے کی چار تہوں کو دیکھنا ہوگا۔ پہلی تہ انتہائی بلندی کی طبیعیات کی ہے، دوسری اس دور کے انجینئرنگ فیصلوں کی، تیسری اس معیشت کی جو کسی بھی بڑے پیمانے کی مداخلت کو مشکل بنا دیتی ہے، اور چوتھی وہ سوال ہے جو دبئی کے شہری منصوبہ سازوں نے اندر پوچھنا شروع کر دیا ہے، لیکن جس کا جواب ابھی تک عوام کے سامنے نہیں دیا گیا۔ اگر کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کیا انسانی خواہش اور بلند پروازی کی کوئی حد ہوتی ہے، تو یہ عمارت اس سوال کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی عمارت کی اصل طاقت صرف اس کی بنیادوں میں ہوتی ہے، اس کے پورے نظام کو دیکھنا ہوگا۔ برج خلیفہ جنوری 2010 میں عوام کے لیے کھولا گیا تھا۔ اس کی نیرندہ نے تعمیر پر اس کے تعمیر کنندہ ادارے نے تعمیر پر تقریباً 1,50,00,000,000 خرچ کیے تھے۔ یہ مینار 162 سے زیادہ منزلوں پر مشتمل ہے، جس میں متعدد رہائشی اپارٹمنٹس، کاروباری دفاتر، ایک مشہور ہوٹل اور خدمت گاہوں کے لیے مخصوص رہائشی حصے موجود ہیں۔ جب یہ مکمل ہوا تو اس نے ایک ہی وقت میں کئی عالمی ریکارڈ قائم کیے۔ اتنی بڑی کامیابی انتہائی انجینئرنگ فیصلوں کے بغیر ممکن نہیں تھی، اور انتہائی انجینئرنگ فیصلے ہمیشہ ایک ایسی قیمت ساتھ لاتے ہیں جو صرف وقت گزرنے کے ساتھ سامنے آتی ہے۔ یہاں سے پہلا مسئلہ شروع ہوتا ہے جو اس عمارت کے بیرونی حصے کی صفائی اور کھڑکیوں کو صاف رکھنے کے نظام سے متعلق ہے۔ تعمیرات کی تاریخ میں کسی بھی کھڑکی صاف کرنے والے نظام نے ایسی مشکل کا سامنا نہیں کیا جیسا کہ برج خلیفہ کے نظام کو کرنا پڑتا ہے۔ اس کی بالائی منزلوں کے قریب ہوا کی رفتار عام حالات میں 244 کلومیٹر فی گھنٹہ سے زیادہ تک پہنچ سکتی ہے۔ اس مینار میں ایک مستقل ٹیم مقرر ہے جو خاص طور پر اس کے بیرونی حصے کی صفائی کے لیے کام کرتی ہے۔ یہ ٹیم ایسے خصوصی جھولنے والے پلیٹ فارم استعمال کرتی ہے جو خاص طور پر اسی عمارت کے لیے تیار کیے گئے ہیں، کیونکہ عام بازار میں دستیاب کوئی بھی نظام اتنی بلندی پر ہوا کہ شدید دباؤ کو آسانی سے برداشت نہیں کر سکتا۔ عمارت کے مکمل بیرونی حصے کی صفائی کا ایک چکر تقریباً 3 ماہ میں مکمل ہوتا ہے۔ جب صفائی کرنے والی ٹیم اوپر کی آخری سطحوں تک پہنچ کر اپنا کام مکمل کرتی ہے تو اس وقت تک نیچے والے حصوں کی دوبارہ صفائی کی ضرورت پیدا ہو چکی ہوتی ہے۔ یعنی یہ نظام کوئی مستقل حل نہیں بلکہ ایک مسلسل جاری رہنے والا عمل ہے، اور مسئلہ صرف شیشے تک محدود نہیں ہے۔
इस इमारत के बैरूनी हिस्से में तकरीबन 26,000 शीशे के पैनल और 50,700 मुरब्बा मीटर से ज़्यादा शेशा अल्मोनियम और बनावट वाले फौलाद का इस्तेमाल किया गया है। हर पैनल मुसलसल हरारती दबाव का सामना करता है, क्योंकि एक ही दिन में मीनार की बुनियाद और चोटी के दरमियान दर्जा हरारत का फ़र्क 20 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो सकता है। ये दर्जा हरारत का फ़र्क मवाद को अपनी बुलंदी के मुताबिक मुख्तलिफ रफ्तार से फैलने और सकड़ने पर मजबूर करता है। इसका नतीजा ये होता है कि जोड़ों को महफूज रखने वाले मादे कमज़ोर होने लगते हैं, बारीक दरारें फैल सकती हैं और मौसम के असरात से बचाव का इंतज़ाम एक मुकर्ररा वक्त पर होने वाली देखभाल के बजाय मुस्तकिल और बढ़ता हुआ काम बन जाता है। हर साल देखभाल का खर्च यकसा नहीं रहता, बल्कि वक्त के साथ बढ़ता जाता है। ऐसा किसी अचानक तबाही की वजह से नहीं, बल्कि उस बात को यकीनी बनाती है कि मामूली ख़राबी भी साल बे साल बढ़ती रहे। एक लम्हे के लिए सोचिए कि दुनिया की सबसे मशहूर इमारत अपनी बुनियाद के मुकाबले में ऊपर की तरफ ज़्यादा तेज़ी से पुरानी हो रही हो। जब बालाई हिस्सों में लगे हिफाजती जोड़ इतनी तेज़ी से कमज़ोर होने लगें कि देखभाल का चिकर भी उनका मुकम्मल मुकाबला न कर सके, तो इस हजम की इमारत के साथ क्या सूरत हाल पैदा होगी। अब हम दूसरे मसले की तरफ आते हैं। बर्ज खलीफा की निकासी आब की मुश्किल अक्सर तामीराती ज़राया अबलाग में नुमायाँ नहीं होती, लेकिन हकीकत में ये इंतहाई बुलंदी की सबसे वाज़ेह और परेशान कुन मिसालों में से एक है। इस मीनार की बलाई मंजिलों का फजला आम शहरी निकासी आब के निज़ाम से बुराह रास्त मुंसलिक नहीं है, पानी के दबाव और इमारत की बुलंदी की तबीयत की वजह से। पूरी इमारत की ऊंचाई तक बराह रास्त राब्ता अमली तौर पर इंतहाई मुश्किल है। इसके बजाय इमारत में फजले को जमा करने के लिए मखसूस निज़ाम इस्तेमाल किया जाता है। फजला जमा किया जाता है, इमारत के अंदर मुंतकिल किया जाता है और फिर टैंकर गाड़ियों के ज़रिए बाहर निकाला जाता है। जब गुंजाइश पूरी होने लगती है तो ये गाड़ियाँ कतार में खड़ी हो जाती हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे मीनार की निकासी फजला का निज़ाम खुसूसी गाड़ियों के एक मुसलसल इंतज़ाम का मुहताज है। बुनियादी ढांचे से मुतालिक बाज़ तहकीकी रिपोर्ट्स के मुताबिक रोज़ाना कई गाड़ियाँ फजला लेकर इमारत से बाहर निकलती हैं, ताहम इमारत के इंतज़ामी इदारे ने रोज़ाना की दुरुस्त मिक़दार बाज़ाब्ता तौर पर ज़ाहिर नहीं की। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि इंतज़ामी मुश्किलात मौजूद हैं, बल्कि ये भी ज़ाहिर होता है कि इमारत अपने साथ ऐसे बुनियादी ढांचे के अखराजात लाती है जो आबादी बढ़ने के साथ मज़ीद बढ़ते हैं। बर्ज खलीफा में जितने ज़्यादा लोग रहते हैं, फजले के इंतज़ाम का निज़ना ही पेचीदा और महंगा होता जाता है और ये मसला मुस्तकिल नौयत रखता है। शहर के बुनियादी ढांचे में बेहतरी भी उसे मुकम्मल तौर पर हल नहीं कर सकती, क्योंकि मसला सिर्फ शहर की पाइपों में नहीं, बल्कि इमारत की गैर मामूली बुलंदी और कशिश सिक़ल के उसूलों में भी है। लेकिन निकासी आप सिर्फ एक अलामत है, असल मसला उससे कहीं ज़्यादा गहरा है। असल साख्ती मसला जो हर देखभाल की नाकामी और हर इंजीनियरिंग हल के नीचे छुपा हुआ है, उसके बुनियादी ढांचे पर बड़ी मरम्मत की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या होगा? बर्ज खलीफा एक मजबूत कंक्रीट के मरकज़ी हिस्से के गर्द बनाया गया है। ये मरकज़ी हिस्सा किसी आम इमारत के ढांचे की तरह आसानी से काबिल रसाई नहीं है। साख्ती निज़ाम, पानी पहुंचाने वाले निज़ाम, तारों के जाल और लिफ्टों की गुज़रगाहें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तामीर के दौरान ये इंतज़ाम मंतकी और ज़रूरी था, लेकिन मरम्मत के वक्त यही बाहमी ताल्लुक़ बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है। अगर इमारत के बालाई एक तिहाई हिस्से में मरकज़ी कंक्रीट के ढांचे को तफसीली मायने, तो आप किसी आम लिफ्ट के ज़रिए अमले को वहाँ आसानी से नहीं पहुँचा सकते। आपको कुछ निज़ाम बंद करने पड़ सकते हैं, उनके बाहमी ताल्लुकात में आर्जी रुकावट डालनी पड़ सकती है और ऐसी रसाई की मुश्किलात पैदा हो सकती हैं जहां एक चीज़ की मरम्मत के लिए कई दूसरे निज़ाम आर्जी तौर पर बंद करना पड़े। ये रिवायती मानों में कोई डिज़ाइन की गलती नहीं, बल्कि इस हद तक बुलंदी पर इमारत बनाने का एक नागज़ीर नतीजा है जिसकी पहले कभी कोशिश नहीं की गई थी। इंजीनियरों ने उसे बनाने का मसला तो हल कर लिया था, लेकिन मुस्तकबिल में उसकी बड़ी सतह पर मरम्मत का मसला इतना आसान नहीं था।
یہ وہ مقام ہے جہاں معاملہ ایک نیا رخ اختیار کرتا ہے، کیونکہ اگر برج خلیفہ کی بڑے پیمانے پر مرمت عملی طور پر انتہائی مشکل ہے، تو اسے گرانا ایک بالکل مختلف نوعیت کا مسئلہ ہے۔ عام طور پر بلند عمارتوں کو گرانے کے لیے قابو شدہ دھماکے یا اوپر سے نیچے کی طرف مرحلہ وار کھولنے کے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ قابو شدہ دھماکے کے لیے ساخت میں ایسی کمزوری اور ترتیب درکار ہوتی ہے جس سے گرنے کا عمل پہلے سے اندازہ لگائے گئے طریقے سے ہو سکے۔ برج خلیفہ کا مضبوط کنکریٹ مرکزی حصہ اس کے بالکل برعکس مزاحمت کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ مینار اسی مقصد کے لیے تیار کیا گیا تھا کہ وہ شدید دباؤ اور طاقت کو برداشت کرے۔ آپ ایسے مضبوط ڈھانچے کو عام طریقے سے قابو شدہ دھماکے کے ذریعے گرانا آسانی سے ممکن نہیں سمجھ سکتے۔ دوسرا طریقہ اوپر سے نیچے کی طرف مرحلہ وار کھولنا ہے، جو ان عمارتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جنہیں دھماکے سے گرانا مناسب نہیں ہوتا۔ اس کے لیے ایسی کرینوں اور آلات کی ضرورت ہوگی جو 800 میٹر سے زیادہ بلندی پر کام کر سکیں۔ دنیا میں موجود عام کرینے اس بلندی پر اس پیمانے کا کام انجام دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کے لیے ایک بالکل نیا نظام تیار کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ برج خلیفہ کو مرحلہ وار ختم کرنا بھی ایک انتہائی پیچیدہ اور مہنگا انجینئرنگ منصوبہ ہوگا۔ ایک ایسا ڈھانچہ جس کی تعمیر پر تقریباً 1 ارب 50 کروڑ ڈالر خرچ ہوئے، اسے ہٹانے کے لیے بھی بہت بڑی رقم درکار ہو سکتی ہے۔ ایسی عمارت کو آسانی سے ہٹایا نہیں جاتا۔ وہ کھڑی رہتی ہے، دیکھ بھال کے اخراجات جمع کرتی رہتی ہے، نئے انتظامی حل پیدا کرتی رہتی ہے، اور جیسے جیسے دہائیاں گزرتی ہیں، مستقبل کا سوال مزید اہم اور مشکل ہوتا جاتا ہے۔ یہاں آپ کو اس سوال کے ساتھ رکنا چاہیے جس کے ساتھ انجینئرز بھی مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں۔ اگر برج خلیفہ کے انتہائی اہم نظاموں کی بڑی سطح پر مرمت کرنا مشکل ہو جائے، اور اگر اسے محفوظ طریقے سے گرانا بھی آسان نہ ہو، تو سن 2070 یا سن 2100 کے لیے کیا منصوبہ ہوگا، جب بالائی حصوں کے حفاظتی جوڑ اتنی مرتبہ تبدیل کیے جا چکے ہوں گے کہ ان کی مرمت کی لاگت ان منزلوں سے حاصل ہونے والی آمدنی سے زیادہ ہو جائے تو کیا کیا جائے گا؟ اگر آپ نے ویڈیو یہاں تک دیکھی ہے تو آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ ہم جس چیز کو بیان کر رہے ہیں وہ صرف ایک عمارت کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ حکمرانی کا مسئلہ ہے، شہری منصوبہ بندی کا مسئلہ ہے، اور یہ ان شہروں کے وعدوں اور ان کی اصل مشکلات کی کہانی ہے جو اس وقت سامنے آتی ہیں جب تصویروں اور خلیفہ کے حفاظتی جوڑ اور فضلے کی گاڑیاں دیکھی ہیں۔ لیکن یہاں سے وہ اصل کہانی شروع ہوتی ہے جو عام ذرائع ابلاغ میں بہت کم دکھائی دیتی ہے۔ دبئی کی حد سے زیادہ تعمیر و ترقی کی پالیسیاں، پام جمیرہ کے زمین کے دھنسنے کے خدشات، کم استعمال ہونے والی عمارتیں اور وہ قانونی ڈھانچے جو جواب دہی سے بچنے کے راستے پیدا کرتے ہیں، یہ سب ایک بڑے نظام کا حصہ ہیں۔ دیکھ بھال کی معیشت، بنیادی ڈھانچے کی خامیاں، ضابطوں کا ڈھانچہ اور غیر ملکی ملکیت سے پیدا ہونے والے تضادات یہاں ہر طرف موجود ہیں۔ جو لوگ واقعی فن تعمیر کی اصل کہانی سمجھنا چاہتے ہیں، وہ ان لوگوں میں شامل ہیں جو ایسے موضوعات کو گہرائی سے دیکھتے ہیں۔ یہ سلسلہ ان بکھری ہوئی رپورٹس کو ایک جگہ جمع کرتا ہے جو اکثر کبھی ایک ساتھ نہیں پڑھی گئیں، جن میں دبئی کے ناکام وعدوں کا ذکر ہے، جیسے ورلڈ آئی لینڈز کی ناکامی، دبئی مرینا کی بڑھتی ہوئی ٹھنڈک کی لاگت اور جائیدادوں سے متعلق وہ معاہداتی ڈھانچے جنہوں نے بعض سرمایہ کاروں کو اپنی ہی ملکیت کے کرایہ دار جیسی صورتحال میں پہنچا دیا۔ یہ سب کچھ ایک ہی جگہ پر موجود ہے۔ اس کہانی کا اگلا حصہ ان لوگوں کے درمیان فرق واضح کرتا ہے جو واقعی فن تعمیر اور شہری ترقی کو سمجھتے ہیں، اور ان لوگوں کے درمیان جن کے ذہن میں آج بھی صرف بلند و بالا عمارتیں ہی کامیابی کی سب سے بڑی علامت ہیں۔ شہری ماہرین معاشیات ایک ایسی جائیداد یا ڈھانچے کے لیے ایک خاص اصطلاح استعمال کرتے ہیں جو اتنا بڑا، پیچیدہ اور معاشی طور پر جڑا ہوا ہو کہ اسے ہٹانا ممکن نہ رہے، لیکن اس کی مکمل دیکھ بھال اتنی مہنگی اور نازک ہو جائے لیکن مستقبل میں اس کا برقرار رہنا مشکل ہوتا جائے۔ اسے بیکار پھنسے ہوئے اثاثے کی کیفیت کہا جا سکتا ہے۔ ایسا آسا اس لیے مکمل طور پر ناکام نہیں ہوتا کہ وہ اب بھی چل رہا ہوتا ہے، آمدنی پیدا کر رہا ہوتا ہے اور عملی طور پر استعمال میں ہوتا ہے،
لیکن اس کی طویل مدتی سمت ترقی کی طرف نہیں بلکہ بڑھتے ہوئے اخراجات اور مشکلات کی طرف جا سکتی ہے۔ اس ویڈیو میں پیش کیے گئے ساختی اور معاشی نقطہ نظر کے مطابق برج خلیفہ ایک ایسی سمت میں بڑھنے والا ڈھانچہ بن سکتا ہے جسے مستقبل میں دنیا کا سب سے شاندار پھنسے ہوئے اثاثوں میں شمار کیا جائے۔ آخر دوسری بلند عمارتوں سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ شکاگو میں موجود ولس ٹاور، جسے پہلے سیئرز ٹاور کہا جاتا تھا، سن 1973 میں 452 میٹر کی بلندی کے ساتھ کھولا گیا تھا۔ یہ تقریباً 20 سال تک دنیا کی سب سے اونچی عمارت رہی۔ اپنی زندگی کے دوران اس کی تزئین و مرمت پر کروڑوں ڈالر کے کئی مراحل میں اخراجات کیے گئے ہیں، اور یہ برج خلیفہ کی نصف بلندی تک بھی نہیں پہنچتی۔ بلندی اور دیکھ بھال کے اخراجات کے درمیان تعلق سیدھا اور متناسب نہیں ہوتا۔ حرارتی دباؤ، ہوا کا بوجھ، پانی کا دباؤ اور رسائی کی مشکلات بلندی بڑھنے کے ساتھ کئی گنا بڑھ سکتی ہیں۔ تو وہ یہ ہے کہ برج خلیفہ ہاگ خاریف، جو تقریباً دوگنی بلندی رکھتا ہے اور صحرائی موسم میں شدید حرارتی فرق کا سامنا کرتا ہے، مستقبل میں دبئی کی شہری منصوبہ بندی کے لیے ایک بہت بڑا سوال بن سکتا ہے۔ یہ خاموشی خود اس کہانی کا ایک اہم اشارہ ہے۔ دبئی کی سڑکوں اور نقل و حمل کی اتھارٹی، برج خلیفہ کے انتظامی ادارے اور دبئی کی بلدیہ نے برج خلیفہ کے نظام، اعزازات، سیاحوں کی تعداد اور سیاحت میں اس کے کردار کے بارے میں کافی معلومات شائع کی ہیں، لیکن ان میں سے کسی نے بھی عوام کے سامنے مالی ذمہ داری کا ایسا تفصیلی نمونہ پیش نہیں کیا جس سے معلوم ہو کہ عمارت کی چوتھی، پانچ اور چھٹی دہائی میں پیش نہیں اس کے نظام کو کس سطح کی دیکھ بھال درکار ہوگی۔ کسی آزاد انجینئرنگ جائزے کی ایسی مکمل عوامی رپورٹ بھی سامنے نہیں آئی جو ان تمام مستقبل کے خطرات کا جامع اندازہ پیش کرے۔ ایسے منصوبے کا عوامی طور پر موجود نہ ہونا لازماً اس بات کا ثبوت نہیں کہ کوئی منصوبہ موجود ہی نہیں کہ مستقبل کی طویل مدتی ذمہ داریوں کو عوام کے سامنے کس حد تک واضح کیا گیا ہے۔ کیا آپ اپنی زندگی کی جمع پونجی کسی ایسے شہر پر بھروسے سے لگا دیں گے جو اپنی ترقی کے تقریباً ہر پہلو کا منصوبہ بناتا ہو، لیکن اپنی سب سے مشہور عمارت کی کئی دہائیوں بعد کی دیکھ بھال کے بارے میں واضح عوامی تصویر پیش نہ کرتا ہو؟ یہاں ایک آخری تہ ہے جو اس پوری کہانی کو ایک ساتھ جوڑ دیتی ہے۔ برج خلیفہ صرف ایک عمارت نہیں بلکہ ایک مکمل معاشی تصور کی مرکزی علامت ہے۔ دبئی کی شناخت ایک عالمی سیاحتی مقام، غیر ملکی سرمایہ کاری کے مرکز اور بے مثال بلند حوصلگی کی علامت کے طور پر اس مینار سے جڑی ہوئی ہے۔ اگر کبھی طویل مدت میں برج خلیفہ کی حالت واضح طور پر خراب ہونا شروع ہوئی تو نقصان صرف تعمیراتی نہیں بلکہ ساکھ اور معیشت سے متعلق بھی ہو سکتا ہے۔ ایک ایسا شہر جس کی سب سے نمایاں علامت واضح طور پر مشکلات کا شکار نظر آئے، سرمایہ کاروں اور عالمی کاروبار کو ایسا اشارہ دے سکتا ہے جسے واپس بدلنا آسان نہیں ہوگا۔ یہ مینار اپنی تصوراتی حیثیت میں ناقابل شکست بننے کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ اصل انجینئرنگ چیلنج یہی تھا، اور شاید سب سے بڑا سوال یہ تھا طویل مدت میں اسے برقرار کیسے رکھا جائے گا۔ یہ جتنے بھی ریکارڈ رکھتا ہے یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ انسانی بلند حوصلگی انتظام اور پائیداری کی حدود سے کتنی آگے جا سکتی ہے۔ کچھ ڈھانچے لمبے عرصے تک قائم رہنے کے بنائے جاتے ہیں اور کچھ صرف متاثر کرنے کے لیے۔ برج خلیفہ دونوں مقاصد کے لیے بنایا گیا تھا، اور ان دونوں خواہشات کے درمیان جو کشمکش ہے اسے کوئی انجینئرنگ ٹیم، کوئی دیکھ بھال کا بجٹ اور کوئی شہری منصوبہ بندی کی دستاویز ابھی تک مکمل طور پر حل نہیں کر سکی۔ عمارت کھڑی ہے، لیکن سوال اب بھی اس سے اونچا کھڑا ہے۔ اگر آپ نے یہ سوال ہمارے ساتھ اتنی دور تک دیکھا اور سمجھا ہے تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ یہ سلسلہ ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا کی متاثر کن چیزوں کو صرف دیکھتے نہیں بلکہ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ انہیں اصل میں کیا چیز سنبھالے ہوئے ہے، اور جب ان کا جواب تصویروں اور تشہیری وعدوں سے کم مضبوط نکلے تو پھر کیا ہوگا؟